بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم داستان کربلا کے چھٹے حصے کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، حضرت حر علیہ السلام یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے معرکہ کربلا کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے اپنا مقدر بدلنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ یزیدی لشکر کے ایک سپہ سالار تھے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل لوگوں میں سے تھے، لیکن دریں اثنا وہ اپنی سواری لے کر دوران جنگ امام علی مقام کے سامنے آئے اور پوچھا کہ اے امام علی مقام، میں آپ کو اس جگہ لانے کا قصوروار اور گناہ گار ہوں، لیکن اب تائب ہو کر آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی میرے لیے بخشش کا کوئی امکان ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی اگر تو باطل پرستی اور ظلم و ستم کا ساتھ دینے سے باز آ جائے اور راہ حق اختیار کر لے تو آتش دوزخ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دائمی عذاب سے آزاد ہو سکتا ہے۔ حضرت حر نے جب یہ سنا تو یزیدی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر امام پاک کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ اہل بیت کرام کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس قسم کی نامور شخصیات کی شہادت کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے۔ چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھے اور اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اہل مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی نمایاں فتح کے بعد جنگی قیدی کی حیثیت سے مدینہ طیبہ لائے گئے اور دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ رسیوں کی اذیت سے ساری رات کراہتے رہے۔ ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، نامور انسان تھے، اس لیے قید و بند کی صعوبتیں ان کے لیے انتہائی اذیت کا سبب بن گئیں۔ صبح کے وقت حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چچا عباس کی تکلیف اور اذیت کے خیال سے ہم رات بھر نیند نہیں آئی۔ جب وہ کراہتے تھے تو ہمیں بے حد صدمہ پہنچتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس کافر تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام کی روشنی سے اپنا کاشانہ دل کو منور نہیں کیا تھا، کفر کی تائید و حمایت میں اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، پھر جنگی قیدی کی حیثیت سے گرفتار ہوئے۔ اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اذیت کے خیال سے تکلیف محسوس فرمائی اور ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، صرف اس لیے کہ وہ نسبی لحاظ سے رشتہ دار، سگے چچا اور اپنے خاندان کے آدمی تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، مناسب سمجھو تو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو۔ اسی طرح جنگ احد میں جب حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور ان کا قاتل وحشی جو غیر مسلم تھا وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آیا اور کلمہ پڑھ کر حضور کی شرف صحابیت سے بہرہ ور ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی جتنی خطائیں ہوں، جتنے گناہ ہوں، جتنی بھی لغزشیں ہوں، وہ ساری کی ساری معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ وحشی حضور کے چچا کا قاتل تھا اور اس نے بے دردی کے ساتھ حضور کے چچا کو قتل کیا تھا، مسلمان ہو گیا، اس کی خطائیں بارگاہ مصطفی کی طرف سے معاف کر دی گئیں، اس کی لغزشوں پر کلمہ عفو پھیر دیا گیا، حالت کفر کے سارے مظالم توبہ کے پانی سے دھو دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اس وحشی سے فرماتے کہ تیری ساری خطائیں معاف ہو چکی ہیں اور تو صحابی بن گیا ہے، لیکن تو میرے سامنے آنے سے گریز کیا کر، میرے سامنے سے نہ گزرا کر، کہ جب تو میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے پیارے چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جاتا ہے، وہ دکھ درد کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، اس لیے میرے سامنے کم آیا کر۔ ان کے دکھ کو دکھ جاننا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے اور ان کی اذیت پر حضور کو بھی تکلیف ہوئی اور طویل وقت گزر جانے کے باوجود جب کبھی وہ خیال آ جاتا تو دکھ درد پھر تازہ ہو جاتا۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی اور آپ کے قلب انور کے گوشہ رحمت کو جان لینے کے بعد اب جب ہم نواسہ رسول کی اس بے دردی کے ساتھ
شہید ہونے کے واقعہ کو چشم تصور میں اپنے سامنے لاتے ہیں تو معایا یہ خیال آتا ہے کہ وہ رسول جو حالت کفر میں اپنے چچا عباس کے کراہنے کی تکلیف گوارا نہ کر سکے، وہ رسول جو اپنے چچا حمزہ کی بے دردی کی حالت میں شہادت کے دردناک منظر کو کبھی نہ بھلا سکے، اس رسول پاک کی تکلیف اور اذیت کا عالم کیا ہوگا جب دیار غیر میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں امام علی مقام، جگر گوشہ رسول، جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں کا سوار بنایا، جنہیں حضور نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جن کو حضور نے اپنی زبان اقدس چسائی تھی اور جن کو اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا تھا اور کبھی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ ہونے دیا تھا، آپ کی روح پاک کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ڈھائے گئے ظلم و ستم سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ اور اذیت پہنچانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب اور ذلت کو مقدر کر دیتا ہے، تو پھر کیا عالم ہوگا ان بدبختوں کے انجام کا، ان کی عاقبت کا اور آخرت کا، جنہوں نے نواسہ رسول کو اذیت پہنچائی، خانوادہ رسول کی توہین کی اور ریگزار کربلا میں انہیں ذبح کیا، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سروں کو ان کے مبارک جسموں سے جدا کیا۔ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور پر گنبد خضرا کے اندر کیا قیامت بیتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ رسول پاک خواب میں میرے پاس تشریف لائے، آپ کے سر انور پر گرد سے اور آپ پریشان نظر آتے ہیں، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے۔ میں حیران ہو گیا اور حیرت کے عالم میں پکار اٹھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور دست اقدس میں یہ شیشی کیسی ہے جس میں خون ہے؟ حضور نے فرمایا، ابن عباس تو دیکھ کہ کلمہ پڑھنے والے بعض بدبختوں نے میرے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے۔ میں نے صبح سے شام تک سارا دن آج کربلا میں گزارا ہے اور اپنے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں، جانثاروں اور وفاداروں کا خون اس شیشی میں جمع کیا ہے، اور اب یہ خون لے کر میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ ان بدبختوں نے تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں یہ حشر کیا ہے۔ ابن عباس خواب سے بیدار ہوئے۔ کتب احادیث میں درج ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا ہوا، کیا ہے؟ فرمانے لگے، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے، ابھی رسول پاک ایک تعزیتی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے اور آپ نے خواب میں ہی مجھے شہادت حسین کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ 20-22 دن کے بعد پھر جب باضابطہ شہادت حسین کی اطلاع حضرت ابن عباس اور اہل مکہ کو پہنچی، 22 دن پہلے جو خبر آپ کو دی گئی تھی اس کی تصدیق ہو گئی۔ دوسری طرف وہی دوپہر ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ میں حضور کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس یعنی ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی۔ یہ وہ حضور کی زوجہ مطہرہ جن کو آقا دو جہاں نے وہ مٹی عطا کی تھی، جو مٹی حضرت جبرائیل امین ریگزار کربلا سے اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں دے گئے تھے، اور یہ عرض کر گئے تھے کہ حضور یہ اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں کچھ بدبخت حسین ابن علی کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ آپ نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی تھی، یہ فرماتے ہوئے کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے گئی، میں نے دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہی ہیں، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، ایک دکھ اور درد و الم کی کیفیت طاری ہے۔
میں نے پوچھا ام المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ وہ فرمانے لگیں ابھی خواب میں رسول پاک تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو دیکھا ہے، خدا کی قسم ان کی چشمان مقدس سے بھی آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ فرمانے لگے ام سلمہ ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، میں میدان کربلا سے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے بیدار ہوتے ہی اس شیشی کو اٹھایا جس میں مٹی پڑی تھی، دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی۔ فرمانے لگیں اب حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس رشتے کی مناسبت سے ادنا سی بھی تکلیف گوارا نہ فرماتے تھے، اس رسول کو کس قدر اذیت پہنچی ہوگی، اس لیے وہ صبح سے شام تک اپنی روح طیبہ کے مثالی جسم کے ساتھ میدان کربلا میں تھے۔ حضور اپنے نواسہ حسین کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے، جو نبی خونی رشتے کی بدولت اپنے اعزاء و اقارب کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں فرماتے تھے اور ان کی اذیت سے بے چین ہو جاتے تھے۔ اس زانیہ کے وقوع کے وقت ان کے درد و الم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو بد کردار سفاک لوگ اس قتل میں ملوث تھے ان کے خلاف آپ کے نفرت برے جذبات کیسے ہوں گے، وہ بخوبی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی حادثہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک بار فرمایا تھا میں دیکھتا ہوں ایک دھبے دار کتے کو جو میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے اور شمر ذیل جوشن تلوار لہراتا ہوا اس شاہ سوار کے سامنے آیا تو اس کی شکل دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار برس والے کتے کو دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ اے بدبخت شمر، تو ہی وہ کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی، اور میں تیرے برس کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تیرے انجام کو کہ عنقریب تو ہمارے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ ابن عساکر نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا سر انور اور دیگر شہدائے کربلا کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی، ان ظالموں نے رات اسی میدان میں بسر کی۔ اندازہ کیجئے کہ وہ رات کیسی قیامت کی رات ہوگی۔ خانوادہ رسول کی مقدس بیبیاں خیموں میں ہیں اور رات چھا گئی ہے اور تن سر سے جدا ہیں، اور اس طرح 72 شہداء کے تن ایک طرف اور سر ایک طرف ریگزار کربلا میں دریائے فرات کے کنارے پڑے ہیں۔ ساری رات اس قیامت کی کیفیت میں بسر ہو گئی۔ ناظرین، حضرت علامہ ابن حجر مکی، حضرت امام سیوطی، ابن اسیر، علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابن کثیر اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شہادت کے ماں بعد نتائج و علامات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چنانچہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ پیشن گوئی منوان پوری ہوئی۔ جب امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور تاریکی کے باعث دن کو تارے نظر آنے لگے۔ بعض کتب میں ہے کہ 3 دن تک آسمان کی رنگت سرخ رہی جس پر اندھیرے کا گمان ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ مدت 7 دن بیان کی ہے۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے مٹکے سے اس کا ڈھکن اٹھاتا تو اس میں پانی کی جگہ خون نظر آتا۔ زمین کے جس مقام سے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا جاتا اس ٹکڑے کے نیچے سے خون کا فوارہ رواں ہو جاتا۔ الغرض ہر سو زمین بھی قتل حسین پر رو رہی تھی اور آسمان بھی شہادت حسین پر رو رہا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حسین کی شہادت کے دن میں نے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے اوپر رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ رات گزر گئی، صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا
اور یہ لٹا پھٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا بیمار بچہ ہے، اسے رہنے دو۔ مشیت یزدی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ بے غیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسموں اور لاشوں کو اسی جگہ بے گورو کفن چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت طہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا۔ شہداء کے سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضرت امام پاک کا سر مبارک خولی کے پاس تھا، وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا آج میں تیرے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو بہت سا انعام ملے گا۔ سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے ارد گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حور و فرشتے ہیں، اس جہاں کی مخلوق ہیں یا عالم بالا سے آئے ہوئے ملائکہ ہیں۔ وہ ساری رات یہی نظارے کرتی رہی۔ صبح بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ماری اور کہا دیکھ سر اکڑا کر چلنے والے، آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حضور کے ایک نابینا صحابی جو کہ بالکل نابینا نہ تھے، نظر کچھ کمزور تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا، وہ مجلس میں موجود تھے۔ ابن زید کی چھڑی کو جب امام علی مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو حیا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے۔ حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اے زید بن ارقم، اگر آپ رسول کے صحابی اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ ظالم، تجھے کیا حیا ہے حضور کے صحابی کا؟ جس رسول کے لخت جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو، اس رسول کے صحابی سے حیا کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام کا سر انور اور دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوادہ رسول کی برگزیدہ قیدی بیبیوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروج میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مستور ہو گیا۔ ابھی ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجے میں سے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے یہ شعر یہی لکھا ہوا تھا اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے۔
یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں وہ بدبخت گروہ تم میں سے ہوگا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کر دے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، نبی کے لخت جگر کا سر ہے، یہ ان کے خاندان کی مقدس بیویوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا۔ وہ کہنے لگا ظالموں، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ اس ظالم سیم و زر کے غلام تھے۔ ان لوگوں نے 10,000 دیناروں کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رکھا۔ اپنی خواتین سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ لیا۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا، اس کی گرد صاف کی، ریش مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زارو قطار روتا رہا اور یہ کہتا رہا اے حسین، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑی بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول کی مقدس بیویاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہیں، سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکایک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین کے سر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس وقت اس کا باطن جگمگا اٹھا، سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے ہی سے اس کا منتظر تھا اور بڑی رعونت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب سر حسین اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چھڑی آپ کے دندان مبارک پر ماری اور دانت پیس کر بولا تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔ وہاں بھی دربار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی بھی موجود تھے۔ وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے ظالم، اس بےہودہ حرکت اور گستاخی سے باز آ جا۔ میں نے بارہا دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور حسین ان ہونٹوں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔ یزید پلید کو صحابی کی یہ تنقید پسند نہ آئی اور ان کی یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔